ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور مبارکباد لکھیے، کنگریچولیشن لکھیے، کیونکہ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ NBC News can project at this hour that the winner of the New York City mayoral race will be Zohran Mamdani. زہران ممدانی امریکہ کی تاریخ میں نیو یارک کے میئر منتخب ہونے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے انڈین نژاد بھی ہیں اور ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے بھی سب سے پہلے میئر ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے اور ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے، خوشی کا موقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی میڈیا میں اس وقت زہران ممدانی کی خبر چل رہی ہے کہ زہران ممدانی امریکہ کے نیو یارک کا میئر منتخب ہو چکا ہے۔ زہران ممدانی کی تعریف اس لیے بھی ہو رہی ہے، چرچا اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ زہران ممدانی کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار بول رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ مقابلہ زہران ممدانی کا اپنے مد مقابل امیدوار سے نہیں بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے، اور زہران ممدانی کے مقابلے میں امریکی صدر کی پارٹی کا امیدوار تیسرے نمبر پر آ گیا اور وہ صرف 7% ووٹ حاصل کر سکا، جبکہ زہران ممدانی نے 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیا اور فائنلی ان کو نیو یارک سٹی کا باضابطہ میئر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کہا کہ زہران ممدانی کمیونسٹ ہے، زہران ممدانی کو ہم جیتنے نہیں دیں گے۔ ادھر زہران ممدانی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدت پسند ہے اور امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ زہران ممدانی نے کئی مرتبہ کھل کر کہا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو وار کرمنل ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے، اور اگر اس نے نیو یارک میں قدم رکھا تو میں نیو یارک کا میئر ہونے کے ناطے اسے گرفتار کروا دوں گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ زہران ممدانی اپنے اس وعدے پر کتنا عمل کریں گے، لیکن زہران ممدانی لگاتار اسرائیل کے ذریعے غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، مذمت کرتے رہے، فلسطین کے حق میں ہونے والے تمام پروٹیسٹ میں وہ شرکت کرتے رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ بولتے رہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو گرفتار کرنے کی بار بار انہوں نے بات کہی۔ اسی طرح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو لے کر کے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ وہ شدت پسند ہے، وہ ہندوستان کو صرف ایک مخصوص کمیونٹی کا دیش بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اور ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی زہران ممدانی نے شاندار جیت حاصل کر لی ہے اور اس لیے زہران ممدانی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ زہران ممدانی نے کتنا ووٹ حاصل کیا اور ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے ان کو کتنا ووٹ ملا اسے سمجھے۔ امریکہ کے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ کے مطابق جو رزلٹ اور نتیجہ سامنے آیا ہے اسے آپ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زہران ممدانی کو 50.5% ووٹ حاصل ہو چکا ہے، یعنی 9,87,714 ووٹ حاصل کیا ہے زہران ممدانی نے، اور ان کو باضابطہ نیو یارک سٹی کا اگلا میئر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ان کے مقابلے میں جو رن اپ امیدوار ہیں وہ ہے انڈرو ایم کومو، اور انڈرو ایم کومو ایک آزاد امیدوار تھے، انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے، اور ان کو 41.4% ووٹ ملا، یعنی 8,10,919 ووٹ انہوں نے حاصل کیا۔ اور تیسرے نمبر پر جو امیدوار رہا ریپبلکن پارٹی کا امیدوار کرٹس سلوا، اس نے صرف 1,41,318 ووٹ حاصل کیا، یعنی 7.2%۔ نیو یارک میں تقریباً 19,57,562 لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس میں 50% سے زیادہ اکیلے ووٹ ملا زہران ممدانی کو، 41% ووٹ ملا ان کے رن اپ امیدوار جو آزاد امیدوار تھے انڈرو ایم کومو کو، اور صرف 7% ووٹ ملا سلوا کو جو ریپبلکن کا امیدوار ہے۔ امریکہ میں دو پارٹی سب سے بڑی مانی جاتی ہے، ایک ڈیموکریٹ اور ایک ریپبلکن۔ کبھی امریکہ میں ڈیموکریٹ کا صدر بنتا ہے، کبھی ریپبلکن کا صدر بنتا ہے۔ اس کو آپ سمجھے کہ جیسے ابھی جو امریکہ کا موجودہ صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے پہلے جو وہاں کے صدر تھے جو بائیڈن، وہ ڈیموکریٹ تھے۔ اس سے پہلے وہاں جارج بش صدر تھے، وہ ریپبلکن کے تھے، اور اسی
اسی طرح باراک اوباما ڈیموکریٹ کے صدر تھے۔ ڈیموکریٹ کو تھوڑا سا زیادہ سیکولر اور لبرل مانا جاتا ہے اور ریپبلکن والے کچھ شدت پسند مانے جاتے ہیں ڈیموکریٹ کے مقابلے میں۔ زہران ممدانی ڈیموکریٹ کے امیدوار تھے اور امریکہ میں خواہ وہ صدر کا امیدوار ہوتا ہو یا کسی سٹی کے میئر کا امیدوار ہوتا ہو، آسانی سے امیدوار نہیں بن جاتا یا آسانی سے وہ نومینیشن فائل نہیں کر دیتا ہے، بلکہ وہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے پارٹی کے اندر انٹرنل ایک الیکشن ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ بھی الیکشن لڑنے کے دعویدار ہوتے ہیں وہ اپنا پارٹی کے اندر نومینیشن فائل کرتے ہیں، پھر ان کے بیچ میں پارٹی کے ورکروں میں ایک مقابلہ ہوتا ہے، حق رائے دہی ہوتی ہے کہ کس کو میئر یا صدر کا امیدوار ہونا چاہیے۔ اور جب زہران ممدانی نے ڈیموکریٹ سے اپنے امیدوار ہونے کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ ان کے پارٹی میں اور لوگوں نے بھی اپنی امیدواری کا دعویٰ کیا۔ زہران ممدانی کے خلاف ہنگامہ بھی کیا گیا، زہران ممدانی پر سوال اٹھایا گیا۔ زہران ممدانی بورن امریکن نہیں ہے، یہاں کا اوریجنل شہری نہیں ہے، وہ باہر سے آیا ہوا ہے، مائیگریٹڈ ہے، اسے چناؤ لڑنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ڈیموکریٹ نے، ان کی پارٹی نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، زہران ممدانی ڈیموکریٹ کا ممبر ہے اور اسے نیو یارک سٹی کے میئر کا چناؤ لڑنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد جب پارٹی کا انٹرنل الیکشن ہوا، چناؤ ہوا، اس میں زہران ممدانی کو کامیابی ملی، جیت ملی اور ڈیموکریٹ کے آفیشیل امیدوار کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیے گئے زہران ممدانی، اور 3 مہینہ پہلے پورا ہو گیا۔ اس کے بعد لگاتار زہران ممدانی نے پبلک میٹنگ کی، عوام سے ملنا شروع کیا اور انہوں نے ملاقات کے دوران، پبلک میٹنگ کے دوران، چناوی کمپین کے دوران لوگوں سے 3-4 بڑے وعدے کیے۔ پہلا وعدہ تھا زہران ممدانی کا کہ وہ مہنگائی کو کم کریں گے، اس کے بعد ان کا دوسرا وعدہ تھا کہ وہ بسز کی سروس کو فری کریں گے، ان کا تیسرا وعدہ تھا کہ وہ بچوں کے لیے ہیلتھ کی اچھی فیسلٹی کو یہاں لائیں گے، اسی طرح کرپشن کے خلاف مہنگائی کم کرنے جیسی مہم انہوں نے لگاتار چلائی۔ مذہبی ایجنڈا انہوں نے نہیں چلایا یا کوئی اور اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا انہوں نے نہیں کیا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب لگا کہ زہران ممدانی کی مقبولیت بڑھنے لگی ہے، شہرت بڑھنے لگی ہے، ہر طرح کی کمیونٹی زہران ممدانی کے ساتھ ہے، تو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ زہران ممدانی کمیونسٹ ہے، اسے نیو یارک کا میئر منتخب نہیں ہونا چاہیے، میں زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب نہیں ہونے دوں گا۔ ادھر زہران ممدانی نے بھی ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ کبھی وہ انگریزی میں بولتے ہیں، کبھی ہندی میں بھی اسپیچ دیتے ہیں، اردو بھی اچھی بولتے ہیں، سب لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا، اور جب وہاں 6 نومبر کو جیسے ووٹنگ شروع ہوئی تو سب سے زیادہ ووٹ ملا زہران ممدانی کو، اور اب باضابطہ ان کے میئر ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ زہران ممدانی کون ہے اسے بھی جان لیجیے، اور جو میں نے شروع میں کہا کہ زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے پر ہم سب کے لیے فخر کا لمحہ ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ زہران ممدانی کا جو خاندان ہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتا ہے۔ زہران ممدانی کے والد کا نام ہے محمود ممدانی، جن کی 1946 میں بھارت کے ممبئی میں ولادت ہوئی، گجرات سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں اور مشہور انٹلیکچول اور دانشور، اور ان کی والدہ ہے میرا نائر جو بھارت کے اتراکھنڈ سے تعلق رکھتی ہے، روڑکی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ میرا نائر ایک فلم کی ایکٹریس کے طور پر جانی جاتی ہے، کئی ساری ان کی فلمیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور اور پاپولر ہے۔ محمود ممدانی اور میرا نائر کی آپس میں شادی ہوئی اور اس کے بعد اس کپل نے بھارت چھوڑ کر افریقہ کے یوگنڈا کا رخ کیا، وہاں جا کر کے ان لوگوں نے شہریت اختیار کر لی۔ اس کے بعد کچھ سالوں پہلے ہی ان کی فیملی نے، ان کے خاندان نے افریقہ سے امریکہ ہجرت کی اور امریکہ کی شہریت اختیار کر لی، اور کچھ تعلیم زہران ممدانی نے امریکہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد زہران ممدانی لگاتار سیاست میں دلچسپی لینے لگے۔ پہلے وہ نیو یارک سٹی کے ایک MLA بنے، یا وہاں کا جو لوکل چناؤ تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس میں کامیابی مل جانے کے بعد انہوں نے امریکہ کے نیو یارک کا میئر بننے کا اپنا سفر شروع کیا، اور آج زہران ممدانی امریکہ کے نیو یارک کے میئر بن چکے ہیں، اس لیے مبارکباد کے حقدار ہیں اور ہم سب کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک مبارکباد نہیں دیا ہے تو ضرور دیجئے۔ زہران ممدانی کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس مرتبہ امریکہ میں شاندار کامیابی حاصل کی، اور وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور اس میں ایک نام ہے بڑا غزالہ ہاشمی کا۔ غزالہ ہاشمی بھارت کے حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہے، مسلمان ہیں اور
امریکہ کے ورجینیا میں انہوں نے گورنر کا مقام حاصل کر لیا ہے اور یہ بگ اچیومنٹ ہے، ان کی بڑی کامیابی ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان امریکہ کے ایک اسٹیٹ کی گورنر بن جاتی ہے، اور ان کو بھی ہمیں مبارکباد دینا ضروری ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور وہ مبارکباد کے حقدار ہیں، لیکن بھارت میں المیہ یہ ہے، ہندوستان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ زہران ممدانی کا جس طرح خیر مقدم ہونا چاہیے، جس طرح زہران ممدانی کی تعریف ہونی چاہیے، اس طرح زہران ممدانی کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رشی سونک جب انگلینڈ کے پرائم منسٹر بنے تو بھارت میں ہر طرف ان کا ڈنکا بجنے لگا، ان کی تعریف کی جانے لگی، میڈیا میں ہر طرف رشی سونک کا نام تھا۔ یا اسی طرح بھی کملا ہیرس امریکہ میں صدر کی امیدوار تھی تو سب سے زیادہ تعریف ہو رہی تھی، ہر بھارتی شہری کو فخر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھارتی نژاد ہے۔ زہران ممدانی بھی بھارتی نژاد ہے اور 50 سال پہلے ان کے والد، ان کی والدہ اسی بھارت کی سرزمین پر موجود تھی، تو آج کیوں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں ان کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے؟ اور ان کی تعریف نہ ہونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ زہران ممدانی وزیراعظم نریندر مودی کے مخالف ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں۔ زہران ممدانی نے پہلے بھی اور اب بھی کھل کر کہا کہ نریندر مودی کی جو آئیڈیالوجی ہے، نریندر مودی کی جو سوچ ہے، وہ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے، دیش کے لیے خطرہ ہے۔ وہ ہندوستان کو ایک مخصوص کمیونٹی کا دیش بنانا چاہتے ہیں جو ہندوستان کے مزاج، آئین اور دستور کے خلاف ہے۔ جب سال 2002 میں نریندر مودی پر گجرات کے قتل عام کا الزام لگا، دنگا بھڑکانے کا الزام لگا اور کئی ملکوں نے پابندی لگا دی، امریکہ نے بھی پابندی لگا دی تھی، تو اس وقت زہران ممدانی نے بھی کہا تھا یا بعد میں اس طرح کا تبصرہ کیا زہران ممدانی نے جو پہلے بھی کر رکھا تھا کہ نریندر مودی مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ اسی طرح کئی مرتبہ زہران ممدانی نے پی ایم مودی کو شدت پسند کہا۔ بابری مسجد کا جب بھی معاملہ سامنے آیا اور پروٹیسٹ ہوا تو انہوں نے جا کر پروٹیسٹ کیا اور موجودہ سرکار کی آئیڈیالوجی اور ویژن کا انہوں نے ویروت کیا، اس کی مخالفت کی۔ جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، اعتراض ہوا تو زہران ممدانی نے اور کئی سارے لوگوں نے جواب دیا کہ زہران ممدانی نے ہندوستان کا ویرودھ نہیں کیا ہے، زہران ممدانی ہندوستان سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نریندر مودی کی وچار دھارا کے خلاف ہے۔ خود انڈین میڈیا نے ہمیشہ یہ کہنا شروع کیا کہ زہران ممدانی بھارت کے خلاف ہے، بھارت کے خلاف جو لوگ ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی زبان بولتے ہیں جبکہ ان کا تعلق بھارت سے ہیں۔ اور زہران ممدانی نے ہمیشہ جواب دیا وہ بھارت سے محبت کرتے ہیں، وہ بھارت کے خیرخواہ ہیں، وہ نریندر مودی کے خلاف ہے، اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، بھارت کے خلاف نہیں ہیں۔ اور سچائی یہی ہے اور تمام میڈیا والوں کو اس پر سوچنا بھی ہوگا کہ نریندر مودی کے خلاف بولنا، نریندر مودی کی وچار دھارا سے ایگری نہ کرنا، بھارت کے خلاف ایجنڈا چلانا نہیں ہے یا بھارت کی تنقید کرنا نہیں ہے، دونوں میں فرق کرنا بے حد ضروری ہے۔ بہرحال زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بھی باضابطہ اس کا اعلان کیا۔ زہران ممدانی نے ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ شیئر کی جس کو آپ یہاں پر سن سکتے ہیں۔ The next and last stop is City Hall. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے لگاتار اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ شیئر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ اب چند گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، چند منٹ باقی رہ گیا ہے، اور جب ووٹنگ جاری تھی تبھی زہران ممدانی کو پورا بھروسہ تھا کہ انہیں جیت ملے گی۔ وہ پہلے بھی مکمل طور پر مطمئن تھے، اعتماد میں نظر آ رہے تھے، اور جب رزلٹ آیا تو انہیں 50% سے زیادہ ووٹ ملا اور باضابطہ ان کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جس امیدوار کی ہار ہوئی ہے، ہار اس کی نہیں ہوئی ہے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے، بلکہ ہار ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اور نیو یارک کے موجودہ میئر زہران ممدانی کی جیت تاریخی جیت ہے۔ اس جیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے بنجامن نتنیاہو کو گرفتار کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، اور اسرائیل کی لابی امریکہ میں، نیو یارک میں بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے باوجود زہران ممدانی کو جیت ملی، تو یہ میسج ہے اس بات کا کہ اب امریکہ کی جو عوام ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، امریکہ کی جو عوام ہے ٹرمپ کے خلاف ہے۔ امریکی عوام
دنیا میں امن چاہتی ہے، امریکی عوام دنیا میں سکون چاہتی ہے، امریکی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہے، غزہ پٹی کے ساتھ ہے۔ ہاں، امریکہ کی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھلے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کو ہتھیار دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، لیکن امریکی عوام بھی اب غزہ پٹی اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور فلسطین کی حمایت کرنے والے زہران ممدانی کو انہوں نے اپنا میئر بنایا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔